يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، ہمارے اس علمی دورہ طہارت کے مسائل کے عنوان پر جو علمی دورہ شروع ہوا اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، دوسری کلاس ہے. پہلی کلاس میں جو باتیں آئیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. پہلی کلاس کے آخر میں جو باتیں بتائی گئی نجاست کے تعلق سے، نجاست معنوی نجاست اور ایک حسی نجاست، یعنی ایک باطنی اور ایک ظاہری، دو باتیں تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئی. حسی نجاست اصل ہمارا موضوع ہے جس میں مردے کا حکم ہے اور پھر مردے میں وہ جانور جو مردہ حالت میں بھی اسلام میں حلال ہے وہ بھی بتایا گیا، اور مردے کے ہڈی، سینگ، ناخن وغیرہ کا بھی ذکر آیا، مردے کے چمڑے کا بھی ذکر آیا، اور اسی طرح مردار کی جو قسمیں ہوئیں وہ مردار کی قسمیں بھی بتائی گئی. اسی ضمن میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ انسان کے جسم سے یعنی سبیلین، دو راستے جو پیچھے اور سامنے، آگے اور پیچھے کے راستے سے جو بھی چیز نکلتی ہے انسان کے جسم سے، تو اس کے نکلنے سے آدمی کو حدث لاحق ہوتا ہے، یعنی آدمی ناپاک ہوتا ہے. تو اس کو دو چیزیں پاک ہوتی ہیں. حدث کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر. حدث اصغر وہ ہے پیشاب پیخانہ وغیرہ کے فارغ ہونے کے بعد آدمی کو حدث اصغر یہ لاحق ہوتا ہے جو وضو کے ذریعے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے حدث اکبر میں وہ ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے، غسل کرنا فرض اور لازم ہوتا ہے. اب جو انسان کے جسم سے جو سبیلین سے نکلنے والی چیزیں ہیں وہ چار قسم کی ہیں.
بلکہ 5 قسم کی بتا سکتے ہیں، یعنی اگلے اور پچھلے راستے سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو پیشاب ہے، دوسرا پاخانہ ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے ودی، ایک مزی اور ایک منی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو سبیلین سے نکلتی ہیں۔ پیشاب پاخانہ کا تو ہمیں علم ہے، اور ایک چیز نکلتی ہے حیض کا خون جو خواتین کو لاحق ہوتا ہے۔ 6 چیزیں۔ اب دیکھیے ودی کس کو کہتے ہیں؟ ودی مرد آدمیوں کو پیشاب کرنے کے بعد میں، پیشاب کے نکلنے کے بعد کچھ ایسی چیز نکلتی ہے جو گاڑھا پانی سا ہوتا ہے، وہ پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مزی ہوتی ہے۔ مزی یہ سفید اور لیسدار پانی ہوتا ہے، جو آدمی کبھی کسی عورت کے بارے میں سوچنے لگ گیا، کسی عورت کا تصور دل میں لایا، یا کسی عورت کو ہاتھ لگایا، تو وہ شہوت کی وجہ سے کچھ پانی نمودار ہوتا ہے اس کے جسم پر، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز منی ہوتی ہے، جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، گاڑھا پانی ہوتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ منی کہلاتی ہے۔ یہ منی یا تو خواب میں احتلام کی شکل میں نکلتا ہے، یا پھر میاں بیوی کے ہم بستری کے بعد میں نکلتا ہے۔ تو یہ ماں بہنوں سے میں ادباً یہ معافی چاہتے ہوئے کہ ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم شرم محسوس کریں گے تو ہمیں علم نہیں آتا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، اور بعض علماء اس کو بیان کرنا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن اگر بیان نہیں کریں گے تو ہمیں علم کہاں سے آئے گا؟ سمجھے نہیں؟ یہ علم ہے، اور میرا اور آپ کا رشتہ ایک مدرس اور شاگرد کا ہے، جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے علم کو کھول کر کے، کیونکہ یہ جو باتیں آئی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تبھی تو یہ ہمارے تک پہنچی۔ صحابہ نے اس کو سنا، اور صحابہ یہ تمام چیزیں ذکر کرے، تبھی یہ باتیں ہمارے تک آئی ہیں۔ جب نبی نے اس کو کہنے کے لیے شرم محسوس نہیں کی، اور صحابہ نے اس کو کہنے کے لیے شرم محسوس نہیں کی، تو اگر ہم شرم محسوس کریں گے تو اس کا علم ہمیں نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ منی ہوتی ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے۔ ایک تو جیسا کہ بتایا کہ احتلام کی شکل میں، ایک بیوی سے وہ جنابت کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، ایک تو حیض کا خون جو عورتوں کو آتا ہے، حیض کا خون آ گیا تو وہ حدث اکبر کہلاتا ہے، یعنی اس سے غسل لازم ہے، وضو سے وہ پاک نہیں ہوتا، وہ عورت وضو سے پاک نہیں ہوتی، بلکہ اس کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب اور پاخانہ سے یہ وضو سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، اس کی وہ حدث اس کا زائل ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات مزی اور ودی اور مزی بھی یہ وضو سے پاک ہو جاتا ہے، وضو سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر آپ اس حصے کو دھو لو، اپنے جسم کو دھو لو، اور پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن منی کے نکلنے کے بعد میں غسل لازم اور واجب ہے۔ اگر غسل نہیں کریں گے تو آپ کا نماز نہیں ہوں گی، آپ کی طہارت مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ چیزیں اور جو پھوڑے پھنسی سے پیپ اور مواد نکلتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یعنی جو پھوڑے اور پھنسی سے پیپ اور مواد نکلتا ہے یہ ناپاک ہے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ پاک ہے۔ پیپ کے کپڑے اور بدن میں لگنے کے بارے میں سوال کیا گیا ابو مجلو رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سوال کیا گیا، پیپ کے کپڑوں پر لگنے یا بدن پر لگنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو ذکر کیا ہے، پیپ کو ذکر نہیں کیا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزی اور پیپ سے کپڑے اور بدن کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پیپ نکلا جسم پہ لگ گیا تو اس کو دھو لیں، بہتر ہے دھو لیں، اگر کوئی نہیں دھو رہا تو بھی اس کے لیے
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو کر کے آدمی نماز پڑھ لے، اور اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پیپ لگ گیا تو وہ نجاست ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہمیں نہیں ملی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خون سے زیادہ آسان ہے، اور اپنے عمر اور حسن سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ دونوں اس کو خون کی طرح نہیں سمجھتے تھے، اور بہتر ہے کہ انسان حد الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے، یعنی خون اور جو ہے پیپ وغیرہ جسم پر یا کپڑوں پر لگنے سے احتیاط کرے۔ اگر لگ گیا تو اس کو دھو لیں، اگر دھونے کی سہولت نہیں ہے تو آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹ کے گوشت کھانے، اس کا دودھ پینے، چمڑے کے علاوہ دوسری چیز لادنے اور لوگوں کو اس پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ 40 رات تک اسے پاک غذا دی جائے۔ یعنی ایک ایسا اونٹ ہے جو گندگی کو کھاتا ہے، تو ایسے اونٹ کا دودھ پینا اور اس کے چمڑے کا جو ہے استعمال، اس کا گوشت کھانا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ 40 رات تک اسے پاک غذا دی جائے۔ اب اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ گندی غذا، گندا کھانا، گندی غذا جو کھا رہا ہے، گندی چیز کھا رہا ہے، اس سے اس اونٹ کو روکنا اور 40 دن تک اس کو جو ہے اچھی غذا کھلانا، اس کے بعد میں پھر اس کا دودھ، گوشت وغیرہ یہ آپ کے لیے جائز ہوگا، ورنہ جو ہے وہ گوشت کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور کتے کے بارے میں، کتا ہر قسم کا کتا، یہ بھی جو ہے شاید آیا اگلے، کتے کے بارے میں ہر قسم کا کتا، کالا ہو یا دوسرے رنگ کا، سکھایا ہوا ہو یا غیر سکھایا، جس کا پالنا جائز ہو یا ناجائز، سب ناپاک ہیں، اور اس کا تھوک سخت ناپاک ہے۔ اگر کسی چیز میں منہ ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 7 مرتبہ اس کو دھو لے، ایک پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لیں، یہ کتا جو ہے نجس ہے۔ اسی طرح سور بھی، خنزیر بھی جو ہے وہ نجس ہے، سور سے بھی زیادہ، یعنی کتے سے بھی زیادہ یہ ناپاک ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے ناپاک ہے۔ انسان کا پیشاب پیخانہ، اس کا ناپاک ہونا متفق علیہ ہے، یعنی پیشاب اور پیخانے کا لگ جانا کپڑوں میں یا بدن میں، یہ ناپاک ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، اب بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یعنی شیرخوار بچہ اگر پیشاب کر دے کپڑے پہ تو اس پر آپ چھینٹے مار دینے سے جو ہے پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیرخوار یعنی کہ دودھ پیتا بچہ، اگر بچہ غذا کھانا شروع کر دیا، کھانا کھا رہا ہے، تو پھر وہ بچہ یا بچی دونوں کو بھی جو ہے کپڑے دھونے کے، پیشاب سے کپڑے دھونا ضروری ہے۔ شیرخوار بچے کا پیشاب جو ہے وہ اس سے چھینٹا مار دیں کپڑوں پر تو پاک ہو جائے گا، لیکن بچی اگر پیشاب کر دی، شیرخوار بچی، تو اس کے لیے جو ہے دھونا ضروری ہے، اس کے لیے دھونا ضروری ہے۔ اب طہارت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان کہا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں وضو طہارت کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے طہارت کی، طہارت حاصل کرنے کی۔ طہارت کے معنی وضو بھی اس میں آتا اور غسل بھی آتا۔ تو وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے تو منہ کے جو بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب چہرہ دھوتا ہے
تو چہرے کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی درجات کو اس کے بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں، جسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب طہارت کی اہمیت یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی ہیں، بتاتے ہیں اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول کرتے، اور جو ہے مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال سے صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز طہارت کی کنجی ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ نماز کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے اختتام یعنی اس کا جو ہے خاتمہ نماز کا سلام سے ہوتا ہے۔ سلام پھیرنے سے نماز ختم ہوتی ہے، اور تکبیر کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اور پیشاب کے خطروں سے بچنا چاہیے۔ جب پیشاب آدمی کرتا ہے تو اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی کہ کیونکہ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ایک قبرستان پہ سے دو قبروں پہ سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ ان دو قبروں والوں کو جو ہے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا جو ہے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچیں گے تو جو ہے قبر کے اندر اس سے عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے نرم جگہ پر پیشاب کریں۔ اگر کہیں میدان میں آپ کر رہے ہیں تو نرم جگہ پر پیشاب کریں تاکہ اس کے چھینٹے نہ اچھلیں۔ اگر آپ سخت جگہ پر اگر پیشاب کریں گے تو اس کے چھینٹے آپ کے اوپر اڑ سکتے ہیں۔ اور پانی کے بارے میں تو جو ہے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب رفع حاجت کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ رفع حاجت یعنی کہ جو ہے بیت الخلا جانا پیشاب پخانے کے لیے، تو اس کے کیا آداب اسلام میں بتائے جاتے ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بیت الخلا میں جب جانا ہے یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے وقت میں دعا کرنی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ جو ہے ٹوائلٹ کے اندر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، یعنی باہر آنے کے بعد غفرانک کہیں۔ اور اس کے آداب میں ہے جب اندر جائیں تو آپ بایاں پیر رکھ کر کے اندر جائیں، لیفٹ لیگ اندر رکھ کر کے جائیں، اور جب نکلیں تو جو ہے سیدھا پیر باہر ڈالیں، سیدھا پیر باہر ڈالیں۔ اور یہ بتایا جاتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوائلٹ میں جاتے وقت اور جو ہے نماز پڑھتے وقت سر کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ یہ صرف جو ہے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق جو ہے شریعت سے نہیں ہے۔ یہ نماز کے اندر بھی جو ہے سر کا ڈھانپنا یہ شرط نہیں ہے، شرط میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیشہ جو ہے رکھا کرتے تھے، سر کو جو ہے ڈھکا رکھتے تھے۔ لیکن اگر کہیں بغیر ڈھکے کے جو ہے بغیر ٹوپی وغیرہ کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب رہی بات ٹوائلٹ میں جانے کے لیے یہ سر کو ڈھانکنا، یہ بھی جو ہے کہیں کسی روایت سے، کسی حدیث سے، کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ آپ جو ہے ننگے سر جا سکتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر۔ اور بیت الخلا میں جاتے وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا کوئی نام، کوئی پیپر ایسا ہے آپ کے جیب میں، اس کو لے کر کے نہ جائیں۔ اللہ کا نام یا قرآن کی آیت ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جس پہ جو ہے مطلب قرآنی آیت ہو یا اللہ کے نام ہو اسماء الحسنہ میں سے، تو ایسے نام لکھے ہوئے کوئی چیز جو ہے لے کر کے اندر نہیں جائیں۔ اور اندر جانے کے بعد بھی وہاں پر نہ آپ تلاوت کریں گے قرآن کی اور نہ ہی کوئی ذکر و اذکار کریں گے، سمجھیں؟ وہاں پر جو ہے خاموشی اختیار کرنا ہے، وہاں پر اللہ کا نام بھی نہیں لینا کیونکہ وہ گندی جگہ ہے یہ۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بیت الخلاء کے لیے جاتے، ٹائلٹ میں جاتے، بیت الخلاء کے لیے جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اتار دیتے اور جاتے، اس کو پہن کر کے نہیں جاتے تھے. اسی لیے اسی طرح سے اب آپ رفع حاجت کے لیے کھلے میدان میں اگر آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یعنی ٹائلٹ چار دیواری کے اندر نہیں، آپ جو ہے میدان میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا چاہیے. قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے. البتہ طہارت خانے کے اندر دیوار کے اوٹ میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کی دلیل جو ہے مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے. رفع حاجت کے لیے جب بیٹھیں، یعنی پیشاب پاخانے کے لیے آپ میدان میں یا گراؤنڈ میں آپ جو ہے یہ فارغ ہو رہے ہیں، تو جو ہے آپ کا پیٹھ اور جو ہے چہرہ یہ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے. ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے چھت پر چڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر، یعنی کہ میں جب چھت پہ پڑا تو نبی کو دیکھا کہ وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور قبلہ جو ہے پیٹھ قبلے کی طرف تھی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہے شام کی طرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا اور پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھی. تو یعنی کہ چار دیواری کے اندر اگر ایسا بیٹھے، مطلب مثال کے طور پہ کہیں آپ جو ہے ٹائلٹ کے اندر جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ ٹائلٹ ایسا ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن عمدن جو ہے ایسا نہیں بنانا چاہیے گھروں کے اندر. اگر کوئی جو غیر مسلم کے گھر میں آپ کو ایسا جو ہے جانا پڑا، ہوٹل لاڈجنگ وغیرہ میں جا رہے ہیں آپ، وہاں پر جو ہے اس طرح کا انتظام ہے تو وہاں پر جو ہے آپ فارغ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے رفع حاجت کے وقت میں، یعنی طہارت کے لیے جب جائیں گے تو اپنے دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے جو ہے شرمگاہ کو نہیں چھینا چاہیے. رائٹ ہینڈ سے شرمگاہ کو نہیں چھینا چاہیے اور رائٹ ہینڈ سے استنجا نہیں کرنا. استنجا بولے تو پانی سے جو دھوتے ہیں آپ، پانی سے دھونا یا ڈھیلے سے جو ہے پاکی حاصل کرنا، تو یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کریں گے بلکہ لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے. ہاں کوئی گرم چیز آپ پی رہے ہیں اس میں پھونکنا بھی نہیں چاہیے. تو وہ گرم چیز ہے، آپ چائے وغیرہ دودھ وغیرہ گرم پی رہے ہیں تو تھوڑا آپ اس کو جو ہے صبر کریں، وہ خود ہی سے ٹھنڈا ہو. آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو پھونک مار کے ٹھنڈا نہ کریں. اور فین کے نیچے رکھ دو ذری دیر، اس کے بعد پیو. پھونکنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور جو ہے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے منع کیا ہے. اور طہارت وغیرہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، کون سا بھی کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، رائٹ ہینڈ سے، سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے. جیسا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند کرتے تھے. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور راستے میں، سڑک وغیرہ پر آدمیوں کے چلنے کا راستہ ہے، ایسی جگہ پر جو ہے رفع حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. جا کر کے آپ جو ہے راستہ، آدمیاں چلنے کا راستہ ہے، وہاں پہ جا کر کے آپ پیشاب پیخانہ کر دے رہے ہیں، تو یہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور سائے دار کوئی درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، تو ایسے جگہ پر بھی آپ یہ گندگی نہیں چھوڑنی چاہیے. منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کے لوگوں، لعنت کے دو کاموں سے بچو. لعنت کا آدمی مستحق بن جاتا ہے یہ دو کام کرنے سے. لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو کام کون سے ہیں لعنت کے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ یعنی لوگ جو چلتے راستے میں وہاں پر اور سایہ دار جگہ پر جو ہے رفع حاجت کرنا، یہ دو لعنت والے کام ہیں، تو ان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے لیں، استنجا کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یہ پانی استعمال کرنا چاہیے، دونوں کو استعمال کریں گے یہ بہتر ہے، پہلے آپ جو ہے ڈھیلے سے استنجا کریں پھر پانی سے دھویں۔ یہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گوبر اور ہڈی سے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوبر اور ہڈی جو ہے تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے، جنات کی غذا ہے، اور یہ گوبر مینگنی وغیرہ جو ہے ان کے جانوروں کی غذا ہے، جنات کے جانوروں کی غذا ہے، تو لہٰذا اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرتے تھے، ایک اور روایت میں ہے سلمان فارسی رضی اللہ، یہ روایت میں نے آپ کو پہلی جو ہے درس میں دے دیا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے جو ہے لوگ پوچھے، یہودی آ کر کے پوچھے کہ تمہارے نبی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے بتاتے ہیں، پیشاب پخانے کی باتیں بھی جو ہے بتاتے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا جھجک کے انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز جو ہے بتاتے ہیں، چھوٹی چیز، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے بھی آداب بتاتے ہیں۔ یہ تو یعنی کہ اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس کو اپنے علم میں لانے کے لیے ہم شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز سے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو جو ہے پیشاب یا پاخانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ پہلے جو ہے اس سے فارغ ہو جائیں، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائیں پھر نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ اگر جماعت ٹھہری ہوئی ہے مسجد میں پھر بھی آپ کو جو ہے پیشاب وغیرہ کی ضرورت محسوس ہو رہی تو آپ پہلے اس سے فارغ ہو کر کے نماز پڑھیں، وہ چاہے وہ 1-2 رکعت آپ کی چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ہے آپ جو ہے پیشاب کی جو ہے ضرورت محسوس کر رہے ہیں، دور سے پیشاب آ رہا ہے، آپ کو جا کے نماز میں ٹھہریں گے تو آپ کا خشوع نہیں رہے گا نماز میں، سمجھے نہیں؟ ابھی کب ختم ہوتی ہے اور میں کب جو ہے طہارت کے لیے جاؤں، تو لہٰذا پہلے فارغ ہو کے جائیں۔ اسی طرح سے کھانا بھی لگا ہوا ہے تو آپ پہلے کھانا کھا کر کے جو ہے نماز کو جائیں۔ وہاں اقامت ہوتی رہتی تھی، صحابہ جو ہے کھانا کھاتے رہتے تھے، کھانا پورا کھانے کے بعد جو ہے جا کر کے ملتے تھے۔ اگر نہیں بھوک نہیں ہے تو آپ پہلے جماعت میں جا کر کے شامل ہو جائیں۔ اور رفع حاجت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، پردے کے لیے 4 دیواری کے اندر، ایسا نہیں کہ جا کر کے کھلے میدان میں جو ہے آپ ایسا بیٹھیں، لوگ جو ہے چلنے کا راستہ ہے آتے جاتے ہیں، لوگ ہم راستوں میں دیکھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ہی پڑھ کے روڈ کی طرف ہی پلٹ کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، بے شرم لوگ ہیں وہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پردے کی آڑ میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر جنگل میں جا رہے ہیں تو کوئی جھاڑی وغیرہ کے آڑ میں بیٹھ کر کے جو ہے آپ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جب تک کہ نیچے تک بیٹھتے وقت آپ جب تک نیچے نہیں پہنچ جاتے اپنے کپڑے کو جو ہے نہیں نکالتے تھے، اپنے پائجامے کو جو ہے نہیں اٹھاتے تھے، یعنی کہ نیچے بیٹھ کر کے، تو اس طرح سے جو ہے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور استنجا کرنے اور وضو کرنے کے لیے الگ الگ برتن کا استعمال کریں۔ استنجا یعنی کہ آپ جو ہے طہارت وغیرہ کے لیے، پیشاب پاخانہ دھونے کے لیے جو بکیٹ لوٹا وغیرہ رکھتے ہیں حمام میں، وہ اس کے لیے الگ رکھیں، اور وضو کرنے کے لیے الگ رکھیں۔ ایک ہی لوٹے سے آپ 2 چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے استنجا کے لیے پانی رکھا جاتا تھا، اور جو ہے پھر جب وہ استنجا سے فارغ ہو کے آتے تو دوسرے برتن میں وضو کے لیے پانی رکھا جاتا تھا۔ تو اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ رکھیں۔ اور آپ جا کر کے ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں
تو جو ہے خاموشی اختیار کریں. یہ نہیں کہ باہر سے کوئی پوچھ رہا آپ اندر سے جواب دے رہی، ایسا نہیں، یہ بات نہیں. کوئی بات جواب نہ دیں، آپ خاموشی اختیار کریں. اور باہر والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو ہے آپ اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں. بات نہیں کرنا چاہیے، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طہارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب سلام کا جواب نہیں دیا تو یہاں پہ جو ہے گھر میں جو ہے شوہر اندر گیا ہوا ہے، اندر سے بیوی پوچھ رہی، ارے کیا جی کیا سالن پکانا. تو ایسی چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا صبر کر لیں، جب وہ باہر آئے تو پوچھ لیں. رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے. مطلب آپ طہارت کے لیے پیشاب پخانے سے آ گئے ہیں، آنے کے بعد میں آپ جو ہے ہاتھ وغیرہ دھو لیے، صفائی آپ نے حاصل کر لی. اب کھانا وغیرہ کچھ کھانا ہے تو آپ بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں. اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھیں، وضو کرنا ضروری نہیں ہے یہ. اور رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے